اب میرے بھائیوں، اگلی صورت جو ہے وہ میری فیوریٹ ترین صورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں۔ قیامت مضمر ہے جی صورت کے اندر۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا۔ 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا۔ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا۔ آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے، کیونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو اللہ نے بتا دیا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے، اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے جانے والا ہوں، تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی، اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی۔ اب دنیا تو ظاہر ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے، تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آخری درجے تک وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ، شرک کرنے لگ پڑو، یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم، یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی، تربیت یافتہ جو لوگ تھے، کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی، اور کھجوریں بھی کو ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت، اور 2 کھجوریں اور 1 پانی کا پیالہ میٹھا شام کے وقت، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں۔ آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے، وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے، اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی، یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے۔ یہ جو آپ یاشیاں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ، یہ تو وہاں کے مسئلے ہی نہیں ہیں، وہاں کے تو مسئلے ہی کچھ اور ہیں۔ تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ام عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدائے احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی گئی۔ اور وہی ہوا ہے، ہم دیکھ لیں 30 سال ہی سکون سے گزرے ہیں، وہ بھی بمشکل، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ؟ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے، مسلمانوں کا عروج اوپر گیا ہے۔ ظاہر ہے سپر پاور تھی، اس کا ایکسپلوژن تھا، جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے، اس وقت ہم سپر پاور تھے، ہم بھی کسی کو کھنگڑ نہیں سن دینے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا، اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، مسلمان حکومتیں تھیں۔ کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی؟ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے، میں کیسے یہ کہہ دوں؟ اللہ کو جان دینی ہے۔ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی۔ نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے۔ یہ صورت اسی فتنے کو ایڈریس کرتی ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی صورت پوری تلاوت کی، پوری صورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا، یا
پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے، یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں جتنی میں بیان کر رہا ہوں، باہر کی کتابوں سے نہیں، اور یہ تقریباً آلموسٹ 17 رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں ریکارڈ کروائی ہیں۔ رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی، جس میں میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی تھی، اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے۔ وہ سننے والا لیکچر ہے، قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 51۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے امت کے لیے، تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، یعنی بس سانس چلتی رہے، اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے۔ سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی، انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا، انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا۔ ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں، رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ، آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے۔ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیدنا ابو ذر غفاری، ٹریجک لائف سٹوری آف اے ٹرو مسلم، کہ انہوں نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زہد کی زندگی گزاری ہے۔ ایون صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں کہ نبی علیہ السلام کی یہ زندگی نہیں تھی جو تم گزار، اور وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں، پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا۔ الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں، ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی مرتے دم تک مال 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 مال، اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جائے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم سے کہتے ہیں ہاں ہاں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ۔ یقین تو اسی وقت آنا ہے جب چیز سامنے آ جائے گی۔ لترون الجحیم، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو۔ ثم لترونها عین الیقین، اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا، لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی۔ آنکھ، کان، عقل، یہ ساری چیزیں دی تھی، ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی؟ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ٹرمنالوجیز بھی تصوف کے ہاں تو بہت یوز ہوتی ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ وہ کہتے ہیں علم الیقین کی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہمیں وحی کے ذریعے یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا، لیکن عین الیقین اس وقت ہوگا کہ جب
انسان مرے گا اور مرنے کے بعد ساری چیزیں اس کے سامنے آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی، نزع کے عالم میں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم کی کئی آیات اس پہ گواہ ہیں، مسئلہ 117A اور 117B عذاب قبر کے اوپر میں نے ریکارڈ کرایا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سورۃ الحجر کے اینڈ میں بھی آیا نا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم یقین تک پہنچو۔ یقین کیا؟ موت۔ تو علم الیقین تو وحی کے ذریعے میں حاصل ہے، عین الیقین آنکھوں کے ذریعے دیکھ، وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے، نزع کے عالم میں ہے، لیکن وہ بھی بندہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، نزع کے عالم میں تو توبہ بھی قبول کوئی نہیں۔ اور ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین اللہ نہ کرے کہ اس تک نوبت آئے۔ حق الیقین یہ کہ جب کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے گا نا، پھر اسے حق الیقین ہو جائے گا جب اس کا جسم جلے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر ہم کہیں کہ جی وہ فلاں جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ علم الیقین، کیونکہ آثار بتا رہے ہیں کہ آگ لگی ہے۔ پھر آپ قریب چلے جائیں اور آگ نظر آ جائے تو اسے کہا جائے گا عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لیا۔ اور اگر زیادہ تسلی کرنی ہے تو بیچ میں ہاتھ ڈال دیں، تو جب ہاتھ جلے گا نا تو حق الیقین ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم عنقریب تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے اور اس یقین کے عالم تک بھی پہنچو گے۔ آج جو تم ہمارے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، تو ایک وقت آنے والا ہے کہ ساری چیزیں کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی القرآن، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔